مولانا اعظم طارق نے ایک دفعہ کہا کہ اگر اسلام پاکستان میں نافذ کر دیا جاتا ہے تو شیعہ کو ضرور کافر ٹھہرایا جائے گا، تب بھی شیعہ کو کافر کہنے سے باز نہیں آ سکتا۔ مولانا کی سخت طبیعت اور جرأت سے آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کی ایک دفعہ ملاقات وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے ہوئی تو بے نظیر بھٹو نے کہا، مولانا میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا اعظم طارق نے منہ پھٹ ہو کر بے نظیر سے کہا کہ دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر چلی جائیں، کیونکہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے۔ یہ 90s کا وہ دور تھا جب پنجاب کا ضلع جنگ شیعہ سنی فساد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ صبح کو شیعہ کا ایک عالم دین قتل ہوتا اور شام کو سنی کا ایک عالم دین قتل ہوتا۔ صبح کو شیعہ والے 10 لاشیں اٹھاتے اور شام کو سنی والے 20 لاشیں اٹھاتے۔ جنگ کا صدر بازار شیعہ سنی جنگ کا میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان لڑائی جھگڑوں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنگ کا علاقہ سنی اکثریت کا تھا، مگر وہاں کے راجا تھے شیعہ فرقے کے جگیردار۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد جنگ میں شیعہ کا انفلوئنس مزید بڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ جگیردار شیعہ فرقے سے تھے اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور یہ لوگ پنجاب اور نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے، کچھ لوگ تو ایون کے وزیر بھی تھے۔ شیعہ راج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حق نواز جنگوی نے سپاہ صحابہ پاکستان بنائی۔ سپاہ صحابہ کا مطلب ہے محمد کے ساتھیوں کا جنگجو۔ سپاہ صحابہ تنظیم کا صرف ایک ایجنڈا تھا، اینٹی شیعہ۔ سپاہ صحابہ شیعہ کے اسکالرز کو، شیعہ کے بزنس مینز کو، شیعہ کے معروف عالمی دین لوگوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ اسی طرح شیعہ والے سنی جماعت کے معروف عالم دین لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ سپاہ صحابہ کے مقابلے میں شیعہ کی جماعت تھی سپاہ محمد، یعنی محمد کا سپاہی۔ یہاں پر ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جنرل ضیاء الحق سنی پوائنٹ آف ویو کی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ جنگ میں سنی اکثریت تھی، مگر وہاں راج کر رہے تھے شیعہ کے اسکالر اور شیعہ کے جگیردار، جن کو ایران سے فنڈنگ کی جاتی تھی۔ شیعہ کی ڈومینیشن کو جنگ میں ختم کرنے کے لیے ISI نے سعودی عرب کی مدد سے حق نواز جنگوی کے تھرو بنائی سپاہ صحابہ پاکستان۔ 1990 میں سپاہ صحابہ کے بانی حق نواز جنگوی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور 1991 میں سپاہ صحابہ کے دوسرے لیڈر اسحار قاسمی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ مولانا اسحار جب قتل ہوئے تو وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے۔ یہاں پر ان کی جگہ ایک نئے لیڈر کی انٹری ہوتی ہے جو سپاہ صحابہ کے ٹکٹ پر جنگ کے حلقہ NA 68 سے الیکشن لڑتے ہیں اور MNA بن جاتے ہیں۔ اس شخص کا نام ہے مولانا اعظم طارق۔ 1997 میں سپاہ صحابہ کے تیسرے لیڈر ضیاء الرحمان فاروقی کو لاہور کی عدالت میں بم دھماکے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان فاروقی کے قتل کے بعد مولانا اعظم طارق سپاہ صحابہ کے لیڈر منتخب ہوتے ہیں۔ مولانا اعظم طارق چیچا وطنی میں ایک راجپوت خاندان کے ہاں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم کے بعد وہ کراچی میں ایک مسجد کے امام بن گئے۔ مولانا اسحار کے قتل کے بعد مولانا اعظم طارق کو سپاہ صحابہ کی جانب سے کراچی سے جنگ بلا لیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق سپاہ صحابہ میں دوبارہ حق نواز جنگوی کے نظریے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نظریہ ہے تشدد کا، وائلنس کا۔ سپاہ صحابہ کو ایک انتہا پسند جماعت بنا دیتے ہیں جو طریقے طالبان پاکستان اور القاعدہ کے لیے پنجاب سے فنڈنگ اکٹھی کرتی ہے اور ان کے لیے پنجاب میں فوٹ سولجر کا کام کرتی ہے۔ مولانا اکثر کہا کرتے تھے کہ قتل و غارت مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل قانون ہے۔ اگر ہم قانون پر یقین نہ رکھتے ہوتے تو اسمبلیوں میں نہ جاتے، مگر اگلے ہی لمحے وہ لوگوں کو تشدد پر اکسانا شروع کر دیتے۔ 1997 کا الیکشن تھا۔ مولانا مسجد میں الیکشن کیمپین کے لیے تقریر کر رہے تھے۔ مولانا نے کہا، مولوی ووٹ سے نہیں ہارتے مگر جرلو سے ہار جاتے ہیں۔ اگر میں ہار گیا تو آپ نے عدالت کو اکھاڑ دینا ہے اور قانون کو ٹھوکریں مار کر باہر پھینک دینا ہے۔ مینو ہراؤن دی کوشش کی تیری کرسی ڈکے گی، عدالت پار دیتی رہے گی۔ مولانا خود کو ہمیشہ آداب محفل کا پاسدار کہتے تھے، مگر اکثر مسجد میں تقریر کرتے ہوئے غلیظ بات بھی کر جاتے تھے۔ میں تانوں اوتھے باہر دیا گا جتھے نکلے ہو۔ 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے سپاہ صحابہ پاکستان کو بین کر دیا اور مولانا اعظم طارق کو جیل میں ڈال دیا۔ 2002 کے الیکشن ہوئے تو مولانا نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے حلقہ NA 115 سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے، اور مولانا جیل سے ہی MNA منتخب ہو گئے۔
اور جیل سے سیدھا پہنچے نیشنل اسمبلی۔ 6 اکتوبر 2003 کو مولانا جنگ سے اسلام آباد قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے جا رہے تھے۔ مولانا کی گاڑی جب اسلام آباد ٹول پلازا کراس کر کے گولڈا کے قریب پہنچی تو 4 لوگ وائٹ پجاروں سے اترتے ہیں اور مولانا کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے ویپن سے 135 گولیاں مولانا کی گاڑی پر فائر کی جاتی ہیں۔ مولانا کے سر اور گردن کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مولانا کو 40 گولیاں لگتی ہیں۔ مولانا کو ان کے ڈرائیور اور 3 سیکیورٹی گارڈ سمیت قتل کر دیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق قتل کیس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پاکستان میں آج تک ہوتا آیا ہے۔ نہ مولانا کے قتل کی کسی نے ذمہ داری قبول کی اور نہ آج تک مولانا کے قاتل پکڑے گئے ہیں۔